نبی دے
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ہر ذکر کی جان ہے ذکر مصطفیٰ اللہ کا وظیفہ ہے ذکر مصطفیٰ زور سے کہو سبحان اللہ اللہ کا وظیفہ ہے ذکر مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا وظیفہ ہے ذکر خدا اللہ کا وظیفہ ہے ذکر مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا وظیفہ ہے ذکر خدا ذکر خدا ذکر اور کس کے لیے زبان بچا کے رکھنی ہے ہم تو ساری رات کے بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے اور ہم نے چیلم پہ اپنی ماں کے قصیدے نہیں سنانے آپ کو مصطفیٰ کا نام سنانا یہ ہم جانتے ہیں عالم ہم ہیں مفتی ہم ہیں ہمیں سب خبر ہے کہ کس شے کا ثواب زیادہ ہے میری ماں کی روح کو اس سے بہتر تحفہ کوئی نہیں مل سکتا کہ ان کے چیلم پہ ان کا ذکر ہو جن کا وہ کلمہ پڑھتے ہوئے رہو ذکر جان ہے جانوں کی ذکر محمد روح لانفسنا حضور کا ذکر انفس کی جان ہے گرتے کو سنبھال لیتا ہے ڈوبتے کو تیرا دیتا ہے ظلمتوں کی حمیق گھاٹیوں میں مبتلا کو نور کے میناروں پر فائز المرام اور جسے کوئی نہ جانتا ہو اس کی گلی میں بھی یہ میلہ لگا گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری اتنا تو کوئی جو آہا کرے دل سے بولو اتنا تو مفتی صاحب حضرت صاحب سر پہ ٹوپی پہن لیجئے کالا یوسف حضرت کو ٹوپی پہنا اللہ مفتی صاحب یہاں تشریف حضرت سر پہ رکھیں سر پہ رکھیں تکبیر حضرت یہاں پولیس بھی والے بھی بیٹھے ہوئے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں انجینئر بھی بیٹھے ہیں بڑے بڑے بیٹھے ہیں اور سارا جگ بلے بلے میرے مدنی تو تھلے ہم کسی کی نہیں کریں گے جو ہر لوگ ٹھوک کے رکھ دیں گے جس کی مرضی وہ آئے جس کی مرضی وہ جائے ہمیں وقت مصطفیٰ کی ضرورت ہے ہم نے تویز پر اپنی پیری موریدی نہیں چلائی ہم نے جنوں بھوتوں پر اپنی پیری موریدی نہیں چلائی ہم کل بھی مصطفیٰ پہ تھے آج بھی مصطفیٰ پہ حضور کا ذکر جان ہے حضور کا ذکر جان ہے ہر جان کی جان ہے اور خدا کی پہچان ہے اور خدا کی پہچان ہے یہ ورد یہ وظیفے یہ تسبیح یہ مراقبے
یہ چلے سب کھڈے لگ جائیں گے اگر آمنہ کے لال کا پیار نہ ہو. اگر صرف ان کا پیار ہوا. ادھر دیکھو مجھے, اگر ان کی محبت ہوئی جنہیں رحمت للعالمین کہتے ہیں تو تمہاری قبر میں فرشتے یوں نہیں آئیں گے, فرشتے یوں نہیں آئیں گے, یوں آئیں گے. سرور کہتے ہیں مالک کو, سرور کہتے ہیں افسر کو. اس لیے حضرت میں نے آپ سے کہا ہے ٹوپی پہن لیجیے, اس لیے کہا, اس لیے میں نے کہا ادب سے بیٹھیے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہماری نظروں میں تمہیں غیرت علی نظر نہیں آ رہا. کیا بیچتی ہے یہ دنیا اس گلی کے ذرے کے سامنے جس گلی میں آمنہ کا لال ٹہلتا. کوئی تو بتاؤ تمہیں رسولوں میں بھی اس ذرے کی مثل نہیں ملے گا جو قدمِ مصطفیٰ کا بھوسا لیتا ہے. نبی سرور
हम प्रोफेशनल बंदों को नहीं बुलाया, ना बुलाएंगे, इसलिए यूसुफ जान में कैसी तकरीर में आप कर सकते, हमें तकरीर का पता है, हमें पता है तंद किथों चलानी है, किथे मजमा जैक है, हम हाई जैक नहीं होने देंगे, मर्द हैं दूसरे नहीं, आप सरकार के हैं, आप किसके हैं, वो लोग किसके हैं, मैं किसका हूँ, आसमां किसका है, जमीन किसकी है, फरिश्ते किसके हैं, जन्नत किसकी है, खुदा किसका है। फिर महफिल को कहाँ ले जाना चाहिए, फिर बात किसकी करनी चाहिए, रहमतुल्लिल आलमीन कौन है, फिर मिलकर बोलो कौन है, नबीउल मुतनबीन कौन है, इमामुल मुरसलीन कौन है, अल्लाह किसकी जुल्फों की कसमें खाता है, अल्लाह किसके होठों की कसमें खाता है, अल्लाह किसके सीने को अलम नशरा लक सदरक, इसके हाथों को यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, कौन उसका महबूब अकबर है, किस पर वो दुरूद और सलाम भेजता है, किसकी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है, किसके नवासे जन्नत के जवानों के सरदार है, किसकी तस्दीक करने वाला सिद्दीक अकबर है, किसके गुस्ताखों का गला काटने वाला फारूक आजम है, किस पर माल निछावर करने वाला गनी है, पैदा होते ही किसे देखने वाला अली है, तो फिर बात किसकी हो, खुदा सबसे ज्यादा खुश किसके नाम से होता है, मेरी और तेरी से बात कौन करेगा, तुझे और मुझे कब्र में दीदार कौन कराएगा, और जब तू पुल पर घबराने लगेगा सामने कौन आएगा, और जब तेरे अमाल की चुनती हो जाएगी सजदा रख के रब के सामने कौन छोड़ेगा, फिर बोलो आप मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके सिवा हमें ना कुछ आता है ना हम जानना चाहते हैं, अगर कोई हमें मार्फत को और बताए तो हम उसकी रिजेक्ट करते हैं, ठटेते रखते हैं, मार्फत यही है कि दिल तेरा हो सूरत मुस्तफा, इस कूचे से आगे नज़मा है, अगला जुड़ा बोलो नज़मा है, नज़मा है, और नज़मा है, मिलता नहीं क्या क्या, दादा कहाँ से बने, राजा कहाँ से बने, और जे सारे चिश्तियाँ जे सरखेल हैं उन्हें भी अताए मुस्तफा कहते हैं, अताए मुस्तफा फिर हिंद मामूर मिनर रसूल। कुछ समझ आ रहा है, कई बंदियां नूं चुभदियां ने मेरियां गल्लां, चुप मैं छिल के रख दियांगा, हुजूर दा जिक्र बर्दाश्त ना करे, हम तो कहते हैं हमारा वो मुरीद ही नहीं जड़ा हुजूर दे नाम ते फड़के नहीं, मेरा इमाम ताजदार बैरवी फरमाता है, शुक्र है परवरदिगार तूने हर एक को किसी न किसी का आशिक किया है, मुझे उसका आशिक बनाया है जिसका हुक्म वही है। आज
باقی یہ ساریاں گلیں کوڑیاں نہیں، باقی ساریاں گلیں مثلا اگر حضور دی محبت بھی جو نقص ہے اے پیر میرے علی شاہ صاحب تاجدار بول رہا اب چکو کہیں کہ نہ سنے اور اب تلے کرو کہ گل سنو غور نال ایڈا بڑا جڑا ہے علم و عمل کا پہاڑ ہے حضرت بابا کرامت ایڈی بڑی ہے کہ تسبیح مار کے گوگی مری ہوئی روکا دیتا سید ہے سادات میں سے تو بابا لکھ دین پہ حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم ولایہ امت محمدیہ جس کا مرتبہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں بندے کو صرف ایسے دیکھتے تھے بس اے مفتی صاحب بیٹھے بس ہیں اور بندے کو جس کو دیکھتے تھے اول سے لے کر انتہا تک اس کی تقدیر جان لیتے تھے ازل ٹو ابد ساری تقدیر جان لیتا تھا بندہ ان کے پیر کا ایک بندہ مخالف ہو گیا اس کا انہیں جڑے وحدت الوجودی نے کان کھول کے سنو یہ توڑا پیر خود ہوئے تو انہیں پتہ لگ جائے سی جے کامل ہے تاں بھی پتہ لگ جائے سی اترو پشتو پٹھان دے سامنے بولو لگدا تاں پتہ ہے پنجابیوں کے سامنے کہتے ہیں دل میں نا بولو کیا پتہ کیا کہہ رہا مرزے جیل بھی جے چڈو بندہ چار کتابوں روک یہ بکواس کیا کرتے ہیں نوجوان نسل کی دماغ خراب کرتے ہیں کوئی نبی قادر نہیں ہے اپنا پیشاب روکنے پہ ارے بے غیرت تجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے تو نوجوانوں کی نسل خراب کرتا ہے قدرت کس بلا کا نام ہے طاقت کس شے کا نام ہے مصطفیٰ کا اشارہ دور کی بات ہے قدرت مصطفیٰ کے خیال سے کیا کرتے ہیں بار پڑھ کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کتنے تھے ابو جہل نر کتنے سب مسلمہ کذاب بدبخت مرہون فنا فی النار مطرود و مخذول لعنتی اس کے ساتھ بھی 80,000 بندہ مل گیا تو افراد کی کثرت کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں مصطفیٰ کا حق کان کھول کے سن لیے فلاں فلاں اور زور سے بولو مرے ہوئے نہ بولو حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیے قادر نہیں ہے پیشاب روکنے پر بھی نبی قادر نہیں اور نوجوان یہ نوجوان جو ہی شی کٹ کیٹ شیٹ ڈیٹ ریٹ بیٹ فیٹ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے میجر کرنل جنرل ہم کچھ نہیں سمجھتے کسی کو سیر اسے سلام کرتے ہیں جس کے کلیجے میں آمنہ کا لال ہوتا ہے اسی چیزی کوئی نہیں میں تجھے پیسے تھوڑے دے ہوگے میں تجھے زیادہ دے ہوگے میں نے پتہ ہے مجھے مصطفیٰ دلاتے ہیں کوئی غم شم نہیں سمجھ آئی یہ اگلی بھی گئی تو قبلہ کون نے شاہ صاحب اتنے جگہ تا کرو تھے کسی جگہ پر کرسی دے دے شاہ صاحب کو ادھر اگے رہا آپ یہ جو اخلاص والے ہیں آپ جگہ دیں اخلاص والے جگہ دے دیں وہ اخلاص شاہ صاحب وہیں بیٹھے توجہ ہے آپ کی پھر ذرا میری طرف دیکھیں توجہ ہے ایک بار پھر ڈر کے بولو یوسف شاہ لنگر کی تیاری کر اور میں نے دسی اے قبلہ یہ جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور بسا اوقات وہ تعلیمات استعمال کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں چوری کرتے ہیں ان کی بات میں کرتا ہوں مگر پہلے میں مرزے کی بات کر لوں جو تم کو یہ کہتے پھرتے ہیں اور یہ قادر نہیں ہے قادر کس شے کا نام ہے
کس چیز کا نام قادر ہے؟ آپ جانتے ہو میرے آقا نے تو عزیز گوشت پاک کے لیے کیا فرمایا؟ اعلیٰ رب میں فرماتے ہیں کنجیوں دل کی خدا نے تجھے دی کنجیوں دل کی خدا نے تجھے دی ایسا کر کہ ہو یہ سینہ محبت کا خزینہ تیرا، اور تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھل، تو جو چاہے تو ابھی، حضرت ابھی نہیں، ابھی بیٹھ جائیں، یہ مفتی صاحب آپ کے ابھی نہیں، جب ہمارا کوئی مہمان پڑے گا اس وقت بھی شک دے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ہم اسے صرف سرکار کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے مہمان کی بھی یہ غرض و غائط نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ ہم نے آپ کو بتایا چوٹیاں دے مفتی ہے، لیکن تقریر میں آپ کر سکتے ہے۔ حضرت صاحب فارغ التحصیل مصر سے ہیں، ازہر یونیورسٹی سے، خلیفہ بھی ہے میرے، تقریر میں آپ کر سکتے یہ حضرت صاحب فارغ التحصیل ہیں میرے شریف سے، اور تقریر میں آپ کر سکتے، یہ ہمارا اپنا انداز ہے، اس لیے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کوئی یہاں یہ لفظ بولے آستانہ اولیاء، ہم یہ چاہتے ہیں اتنی دیر میں بھی وہ یہ کہے سرکار، کیا کہتے ہیں، بس ہم یہ چاہتے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں پر حضرت کو پیر صاحب کو وہاں پر بٹھاؤ، یہ کرسی چوک جنید جلدی کر دیر نہ کریں، حضرت صاحب کے پیر صاحب کے وہاں کرسی چوک بیٹھ مار نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لو جی سنو جی پھر یہ بلا اختیار جی سن لو، کسے کہتے ہیں قدرت، کسے کہتے ہیں اختیار؟ ہماری ماں اماں جان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی، حضور آپ اپنے لیے کچھ اللہ سے مانگ رہے ہیں، جب ایک پیالہ اندر دودھ کا ہے اور ایک کھجور ہے اور وہ حضور کے لیے رکھی گئی ہے اور مسافر آ کر سوال کرتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جائیے عائشہ اور وہ لے آئیے، کہا وہ تو آپ کے لیے ہے، کہا جانے دیجئے وہ لائیے مسافر کو دیجئے، انفق لتنفق، وہ جاتی ہیں اور جا کر لے آتی ہیں اور وہ مسافر دودھ کا پیالہ پیتا ہے، کھجور کھاتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر حضور کی بارگاہ میں سیدتنا عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں تو اب صل یا رسول اللہ من ربک لک، اے حضور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیجئے، اور جواب سنو گے، سنو گے، فرمایا یا عائشہ تو اے عائشہ لو شیتو، اے جڑے عربی پڑھے ہو کان پٹو، لو وہ کیا کہہ رہی ہیں اپنے رب سے، پھر بولو اب حضور کے فرما دیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں اپنے رب سے اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں یا عائشہ لو شیتو، سونا عائشہ اگر میں چاہوں، دسو مرضی آجی حلال دی سنگے دو شیتو، قدرت اس بنا کا نام ہے
بھیجتا ہوں بے شک جو میرے اس رگڑے پر برا محسوس کرے بے شک وہ بھی دلہ ہے بے شک وہ رسول اللہ کا نہیں وہ خدا کا بھی اچھا بولو جنا حضور کا نہیں خدا کا بھی یہ میرے علی شاہ صاحب کو کسی نے مشورہ دیا تھا مرزا قادیانی لمٹی تو سب وحدت الموجودی ہو وہ بھی بھارت کا شکار ہے سنگی سمجھ گئے آنکھوں میں اشارے ہو گئے اور اسرار سارے کے سارے ہو گئے انہیں کیا تسی یہ دے مقابلے کیوں آندے ہو انہوں نے تاڑ دے کیوں ہو فقیر ہو چپ رہو خواجہ نے آگے سے فرمایا ماں کلوں بے غیرت فقیری نہیں غیرتی کی فقیری ہے یہ تمہارا کلمہ پڑھنے کے باوجود کوئی گستاخی رسول کا تم اپنی ماں کے بارے میں نہ سنو تم اپنے باپ کے بارے میں نہ سنو تو یہ کون ہے ماں سے بڑھ کر محبت نہ ہو ایمان نہیں باپ سے بڑھ کر محبت نہ ہو ایمان نہیں اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت نہ ہو ایمان نہیں اے دیوانے ہوش کر نماز کے باوجود ایمان نہیں عن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عابد بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله والله لا احب الي من كل شيء سبحان الله سبحان الله سبحان الله قال وسلم يا عمر والذي نفسي بيده لا حتى واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحان اللہ سبحان اللہ من نفسي فقال النبي على يوم واہ 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 رواه البخاري والمسلم واہ حضرت عمر فاروق کو حضور نے فرمایا کتنی محبت میں نہ کہتے نمازاں پڑھ دے پہ روزے رکھ دے پہ حج کر چکے جہاد نال کر دے پہ داڑھی رکھی ہوئی پگڑی بندی علی مدینے دیے ہاتھ مصطفیٰ نے پڑھے فرمایا دس ہوئے عمر ہم کتنے پیارے ہیں تجھے انہیں کیا ماں تو وقت دیو تو ود براتوں ود نسل تو ود اصل تو ود قبیلے تو ود جان تو صرف نہیں باقی عرش ہے تو ود حضور نے ایسے کر کے دیکھا فرمایا والذی نفس محمد بیدہ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ایمان پورا کوئی نہیں تو ہم سمجھتے ہیں تمہیں کلمہ بچائے گا کلمہ بھی مؤثر نہیں ہے اگر نال آمنہ کا نہیں ہے تو یہ آمنہ کا نال ہے کلمہ بھی مؤثر ہے دسو مسلمانہ اللہ نے حاضر جان کے دس کہ کیا صحابہ جیسی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے اے جمعہ ان پڑھ آئے ہو صدیق اکبر دے نال دی پڑھ لو گے عمر پاک دے نال دی پڑھ لو گے حضرت عثمان و علی دے نال دی پڑھ لو گے جان دے ہو انہوں نے کیا رب نے ہوش بچو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ابو بکر عمر عثمان علی و طلحہ زبیر و عبد الرحمن و سلمہ و بلال و سلیمان و ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سنو اگر تمہاری آواز اسم محبوب سے کیا ہو گئی؟ پھر بولو اونچی ہو گئی
پھر تمہاری نماز میں کوئی اچھا سنسان نماز روزے ذکر فکر کیڑی معرفت کی گل کرتا ہے سانے سے جان لگا ہے ہمارا صبح شام کھیل ہے معرفت کھلونا ہے ہمارے لیے میرا امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں رہا میدان شہر ستان عرفان تیرا رمنا دیکھو حیدر تکو وہ فرماتے ہیں غوث پاک جو عرفان کا میدان ہے اور اللہ کی طریقت جو راہ جاتی ہے خدا تک وہ جو شہر ہے شہر ستان عرفان وہ تیرے ٹہلنے کی جگہ ہے ہمیں مراقبے کا بتاتا ہے آگے لگ جائے گی تیری توحید نو جلال آمنہ جانا ہویا سڑ جان گے تیرے گناہ کے چشمے نظر اگر آواز اونچی ہوئی مرزا کہتا ہے میرا نام لے میرا نام لیکن یہ کہتا ہے سب کچھ سرکار کے لیے ہے تو قرآن کی آیت سے یہ بات ٹکرا رہی ہے اگر اتنی ضروری مسئلہ تھا یہ کہ سب کچھ سرکار کے لیے ہے لے پھر پتر یہ رضا کے نیزے کی قرآن سکھ میں اگر یہ ضروری مسئلہ ہوتا تو اللہ سے ڈسکس کرتا دیکھو انگریزی دے 4 لفظ بولنے آنے تو پوتنی دے قوم گمراہ کر دے شدڑا انگریزی تے پنگیاں نو بھی آمدی ہے جڑی برطانیہ چاہتے وہ جڑے لٹرینہ صاحب کرتے ہیں دنیا دی ٹکیاں چک دیں انگلستان چ جمن تے انگریزی بول دیں عرب جمن تے عربی بول دیں سندھ میں جمن تے سندھی بول دیں پختون پشتو بولتے ہیں اس میں پختونخوا میں اور پنجابی پنجاب میں پنجابی بولتا ہے اے دیوانے کسی زبان کو جان لینا فضل کی بات نہیں مصطفیٰ کو جان لینا اسے سمجھ وہ کہتا ہے اگر یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے تصویر لا کے ساڑی اگر یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے تو پھر قرآن میں بیان کیوں نہیں ہوا میرے سوال کا پہلا جواب ہے پتر نماز تو زیادہ کوئی ضروری ہے تیرے نزدیک کیوں مفتی صاحب اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا الصلاۃ عماد الدین میں ذرا اچھا سن رہا ہوں ڈورا کوئی نہ سن رہا اچھا الصلاۃ عماد الدین من قامہ فقد قام الدین ومن ترکہ جس نے اسے گرا دیا اس نے دین جس نے اسے سلامت رکھا اس نے 700 تو زائد والی نماز کا حکم ہے جی اچھا سن رہا 10 مرضی آئے دا طریقہ اللہ دسنا بھول گئے یا رب کو ٹیم نہیں سی او کنجران دین کا بڑا ضروری مسئلہ ہے پر رب نہیں ہو بیان کیتا آگے یہ صورت مصطفیٰ پوری کرے
رسول اللہ پوری کرے گا۔ بھائی دسو جڑے اتنے علماء بیٹھے ہو نماز کا طریقہ ہے قرآن؟ علماء بولو ہے مفتی صاحب؟ اتنی تسبیحاں پڑھنیاں ہے، سجدے اتنے کرنے ہے، عطایات ہنج پڑھنی ہے، سلام ہنج پھیرنا ہے، تو 10 پترا ایڈا ضروری مسئلہ ہے بیان نہیں ہے۔ تیری بات تیری ہے کہ میری؟ پتر بندہ بن، حضور کی امت نو خراب نہ کر، اور جن کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی طرف جانے دے۔ یہ جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں انہی کی طرف جانا چاہیے، تمہاری شفاعت حضور کرے۔ اور رہ گئی بات یہ، پھر اس کی دلیل کیا دیتا ہے کہ حضور نہیں، مقصود نہیں۔ اب دلیل سنو، دلیل سنو، پتر لگ رہا ہے میرا، سنو تو صحیح۔ یہ تو پتروں گل چڑی ہوئی ہوگی نا جڑیاں گے، پھر پتہ لگتا ہے تکے کدھر جانے تے دانے کے۔ ٹھیک ہے ہم دھوتی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ میں اکثر ڈنڈا ہوتا ہے، مگر یہ بھول نہ جانا ہمیں، یہ ہمیں سمجھ کچھ نہیں، ہم ابھی بھی خاموش ہیں، اتنا کہہ کر کے۔ اور پھر ساتھ وہ پڑھے لکھے لوگوں کو جی یہ چیز زیادہ لوگ سنتے ہیں جی ان کے، پھر وہ ساتھ یہ کہتے ہیں ایڈی بہاجات گل کر جاتے ہیں، گالاں بھی کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ درویش ہے، فقیر ہے، نالی بھی آتے درویش بھی ہے، فقیر بھی ہے، مگر کبھی کبھی آدھے نکل جاتے ہیں۔ کتی دیا پترا تینوں جو کتی کے بچے، تجھے اگر کتی کا بچہ بولے آج ٹوٹ رہی ہے اور تو مصطفیٰ کو پیشاب روکنے پر قادر نہ ہے، آج ساری حد اتھے ہی آکے مکدی ہے، جڑا سائیں دا نہیں ساڑا اے حد ہے، اے حد ہے، جڑا سائیں دا نہیں ساڑا، جڑا سائیں دا ہو گیا ساڑا۔ تو اب دلیل سنیے جی، یہ حضور مقصود نہیں ہے، دلیل سنیے۔ چڈو آدمی دلیل دیتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فلاں سورہ کے اندر فلاں پارا نمبر آیت نمبر یہ، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے جنوں انسان کی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ اگر حضور کے لیے پیدا کیا ہوتا کہنا دیتا حضور کے لیے پیدا کیا۔ وہ خودو آدمی اگر اللہ نے جنوں اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس آیت کا تیرا پیو جواب دے گا کہ نماز اور روزہ اور حج اور زکات اس کو بڑی کڑی عبادت ہے، کٹ کے 10 جلد میں چھوڑ کہ اللہ پہ معبود یا غلامہ نوادا ہے پئی اگر آواز اونچی کی تیجے عبادت نہیں ہے۔ اگر خدا واسطے اللہ کیا بات ہے، اگر آواز اونچی کی تیجے عبادت وہ چڈو آدمی جیڑی گل کر رہے ہیں وہ دے بھی پھنس رہے ہیں، جیڑی گل کر رہے ہیں حالانکہ سانو تو اور بھی طریقے آمدن پسانے دے، کیونکہ انہیں تفسیر بزاوی کنجر میں پڑھی کوئی نہیں، اتھے کچھ اور لکھے ہیں، اتھے لکھے ہیں ایل یارفون، چل ادھر نہیں تینوں لے جاندے، تینوں بس اتھے ہی کھیل کھڑا دے ہیں۔ ادھر سمجھ کہ اگر عبادت بھی مقصود ہوتی ان کے سامنے آواز اونچا کرنے پر مقصود کیوں کیا؟ اے دیوانوں سمجھ آ رہی ہے؟ کسے کسے سمجھ آ رہی ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے، آئے 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 کچھ لوگ تعالیٰ حضرت بریلوی نا تو انہوں موت ہے نا ادھر آمدے ہیں، وہ دسو اگر عبادت مقصود ہے، اگر عبادت تو حضور مقصود نہیں، اس کے بقول نہیں، اور عبادت کیا ہے؟ تو پھر مقصود جانا نہیں چاہیے غیر مقصود کی وجہ سے۔ مقصود جانا نہیں چاہیے غیر مقصود کی وجہ سے، اور فرع
جانی نہیں چاہیے اصل کی وجہ سے. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر صرف آواز اونچی، اجے باقی کرنا اور باقی نہیں چھوڑو، اور ٹائم تھوڑا ہے، اگلے مہینے کروں گے، یہ جیتے رہے ہیں. ویسے ایسا مر کے بھی مرنا کوئی یہ غلط فہمی ہے. آرام بریلوی فرماتے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. قبلہ قبلہ یہ حضرت صاحب قبلہ گھر سمجھ آئیے مقصود کون ہوا؟ صحابہ اگر آواز اونچی ہوئی عبادت خالی گئی نہیں نا جی خالی کھڑے کو کھڑے جاندے دی تو وان سمجھ بھی نہیں یہ جانے دی بوری کھوتی تے یا خچر تے یا سیکل تے لگی ہوئے تے او دے وچ ہوئے مورا تے پتہ ہی نہ ہوئے تے گھر پہنچنے تک اللہ نے فرمایا سا پتہ لگن دینا ہی آواز اونچی ہوئی کیوں؟ آواز اونچی ایسا تھوڑے عمال جائے گا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. دوسری طرف حضور نے اگلی آیت میں فرمایا اور ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جنہاں میرے محبوب کے سامنے آواز اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا. لہم مغفرۃ، لہم مغفرت کون کی ہے؟ نبی اعلیٰ بریلوی فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ، سارے بولو ہم رسول اللہ جنت آپ کو پتا ہے ہمارا معمول یہ ہے کہ سلمیہ دعاواں کرے ادھر تو ادھر تو ادھر تو ادھر صاحب ہے جہن سانسکریت پھیرے ہاں آج نہیں اونجی ہوئے صرف فاتحہ شریف، صرف فاتحہ شریف. جو کچھ پڑھا گیا ہے 4 کروڑ 60 لاکھ مرتبہ صرف ایک ہی حلقے والوں نے درود شریف پڑھا. باقی جو کچھ پرچیاں دے لکھیاں اللہ کے فضل سے ہزاروں مرتبہ قرآن شریف ختم ہے. اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں. اب تم مجھ سے یہ کہو گے پھر اگر ایسا تھا اساں سارے ایک کیوں آ گیا سارے لکھ کے لاوے ہوں بیان ہی نہیں ہے کیتا وہ ساری اپنی فنکاری. ہم نے اس لیے لکھوایا کہ ہم جانے کہ ہمارے کون سے حلقے میں ساتھی ایکٹیو ہیں. باقی رہ گئی ایسے میں کچھ بھی نہیں آتا کیونکہ مجھے معلوم ہے اللہ کو معلوم.
اللہ پاک سب جانتا ہے دلوں کے بھید بھی. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں اتنی مرتبہ سورہ یاسین اتنی مرتبہ کلمہ شریف اتنی مرتبہ استغفار شریف یہ انہاں بندیاں دا کام ہے جنہاں نوں خدا دی معرفت نہیں. یہی یہ بات کہ ہم نے آپ سے پھر لکھوایا کہ الٹا کارڈ چھپوا دیں تو حلقہ جنم سے یہ, حلقہ فیصلہ آباد سے یہ, حلقہ ملتان سے یہ, حلقہ عارف والا سے یہ, حلقہ پورے والا سے یہ, حلقہ سیالکوٹ سے یہ, حلقہ کسرور سے یہ. تو ہم بھائی اس لیے لکھواتے رہے, ہم جاننا چاہتے تھے عرفان شاہ کہ تم کیا کر رہے ہو سیالکوٹ میں, اور ہم جاننا چاہتے تھے صوفی صاحب آپ لاہور میں کیا کر رہے ہو, اور ہم جاننا چاہتے تھے آپ گجرانوالہ میں کیا کر رہے ہو, اور ہم جاننا چاہتے تھے حاجی صاحب اور ڈاکٹر صاحب لاہور میں کیا کر رہے ہیں, حاجی صاحب قصور میں کیا کر رہے ہیں, ملا جی حضور جیلم میں کیا کر رہے ہیں. ہم نے جان لیا. رہی یہ بات کہ اب کوئی لسٹ نہیں بیان ہو, اور ہم ایسا بھی نہیں کہیں گے ادھر سے صبح پنجاب فلاں کو پنجاب فلاں کو پنجاب فلاں کو پنجاب. نہ ہمارا یہ طریقہ تھا, نہ ہے, نہ جب تک ہم ہیں وہ رہے. صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, مگر وہ حدیث کی پوری کروں گا. لو شیر تو لو میں جاؤں اے عائشہ اگر میں جاؤں شیر تو دنیا بھی میں تاک ماتوں کے ماتوں نہ کیا تاک مکوں کے مکوں نہ کیا لو شیر تو اے وجہ جی علم ضروری ہے. یہ وجہ علم ضروری ہے. اللہ دی قسم لو شیر تو ماشاءاللہ. عرفان شاہ صاحب اتنے بٹھاؤ جی, اتنے شاہ صاحب اتنے کرسی دے, کرسی نامیاں جنید جلدی کریں, دیر نہ کریں. اے نانگا مست صاحب تشریف لائے, اے ٹوپی میری شاہ صاحب نے ٹوپی شاہ صاحب نے شاہ جی ذرا سر سے رکھو. اے اتنے شاہ صاحب نے بس ٹھیک ہو گئے, ٹھیک ہو. اچھا کتوں کٹی, اچھا بہ جاؤ. یہ وہی نانا مست ہے جن کے لیے بابا صاحب اکثر کہتے ہوتے تھے, بابا خادم رضوی صاحب, کہ یہ تو دادا دربار ہے نانا مست. اچھا جی توجہ کرو, ادھر توجہ کرو. ہاں جی بہ جاؤ نانا مست جی. دیوی کرسی دیوی چاچے کو جلدی کریں. اوہ ابراہیم شاہ والے, آجا توجہ جی توجہ. لو شیر تو لو اگر میں جاؤں اور چلیا جدے تمہاں دے قدرت پشاب روکن دے دے تے جیڑا ایڈا مجبور ہوئے وہ لو شیطو کے اگلا جملہ میں سے باقی ہے. یار تیری ماں تیری جمعیہ اتنا نہیں ہویا ہونا جنہوں تینوں ہوئے. لو شیطو اے عائشہ اگر میں جاؤں لذابت مائل جبال صحبہ. یہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے اللہ کو لو کچھ منگو, اللہ کو لو کچھ اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلے. یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلے. ایک باری مل کر میں آنکھ محمد شاہ محمد اور جو حیدر مست صاحب نے دسو تھے کتنے مست بیٹھے ہو. حق محمد یا محمد دیکھو لگا مست مکین دی مستی کا نام. حق محمد یا محمد, حق محمد یا محمد. ذرا دسو مستانو ہم اپنے نبی کے سلطان نبی کے غمخوار نبی کے لجپال نبی کے لجپال نبی کے
لو اگر میں چاہوں نال جوڑ کے ایک اور چل جوڑا ہو جائے کیا ہو جائے جوڑا سنا دیتے ہیں چلو کلید کے تو یہ نہ آگے کلا ہے جوڑا ہو جائے گا طواف کعبہ ہو رہا ہے اللہ ہی جانے کون کس کا کر رہا ہے اور تلاوت جب کرتے خدا ہی جانے کون کس کی کرتا ان تیری بریلی نے جنا کہتا ہے ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک راج یہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کعبہ بھی ہے روشنی کے عکس سے پتلی حجر کی ہوتے کون خلیل و منا کعبہ و منا نولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے عشق و محبت 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 تو آپ کو سمجھ آئی بات سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ایس واسطے ہیں بندے ہیں ان کو عمال کا نہیں پتا ہمیں بڑا پتہ ہے عمال کا مدر لگتے ہیں سانو جتنا پتہ ہے تو ہم نہیں پتا وہاں ایک قسم کی دعائیں قنوت آتی ہے ہمیں دو طریقوں سے آتی ہے کیا سنے ہیں جی پہلے جائل پیروں کے بعد جا کر جنائی شکیقت کنا کہلا کلمہ کنا بات کیا ہے سنا ہمارے پاس کوئی نہیں آتا شکر کے کہتے ہیں اللہ سٹ کوئی یا کوئی بابی سٹ یا پھرتی پڑی ایک دے سے ہی انہوں بیکھا دے سے ہی چنہ کتھاں گزاری ہے وہ اگلے جڑے پڑھا ہے انہوں پتہ ہے میں کیا میں یار میں نے مسئلہ نہیں سمجھ آیا ایک کیوں سمجھا یہ بڑیاں دی تعظیم اللہ کیوں کرائی جاتا ہے یہ دی وہ پہلے حیران رہا کیونکہ وہ تو حضور کی تعظیم نہیں کرتے وہ میں کہا بھائیا اللہ فرماتا ہے کہ میں یعظم فَإِنَّا جس میرے شاعر بھی کہے گی وہ دی تعظیم کرنا تقوی قلبیہ ہے میں نے اسے کہا یہ ہے شاعر ان السبا وہ ڈاکٹر صاحب یہ عرفان پاک یہ وہ عرفان ٹھیک ہے کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ شخص ہے جنہوں نے میری ماں کا علاج کیا اور ہم آپ کی شکر گزار ہیں آپ کی نسلوں کی شکر گزار ہیں آپ تشریف رکھیں اور ہم نے آپ سے کہا تھا نا وہاں ہم آ تو گئے ہیں یہاں ہاتھ ملانا بھی مشکل ہو بیٹھے اور یہ ڈاکٹر عبد الشکور صاحب تو سبھی زیارت کراؤ یہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن حفظ نہیں کیا پورے مجمع سے کوئی بندہ اٹھ کے جہاں سے آیت پڑھے گا یہ قرآن آگے اے ناگاری اسی نانگے تو نہیں پر نانگے تو کرتے بھی نہیں اور دیکھو یہ
صفا من شعائر اللہ جو حج البیت فرماتے ہیں کہ صفا و مروہ شعائر اللہ ہے. صفا ایک پہاڑی ایتھے مروہ ایک پہاڑی بی بی وچ ٹردی ہے پہ بی بی ٹردی ہے بی بی نبیہ بھی نہیں رسولہ بھی نہیں تو پتر اے بی بی ٹرے تو شاعر اللہ تو جتے عربی ڈالر ٹرے بالکل در دسو سرکار دا سرکار دا در دسو دیوانیوں سرکار ہی ہے جن سے توقع رکھو. تو میرا امام فرماتا ہے تمنا ہے فرمائے تمنا ہے فرمائے روز معاشر تمنا ہے فرمائے روز معاشر یہ تیری رعائی کی چٹھی آپ توجہ کریں وقت دعا بھی ہے تو توجہ کریں جوڑا سن لو راہ کے دعویٰ نہیں سارے بنانے تو کبھی دادا صاحب کی تو کبھی خواجہ صاحب کی وہ تو یہ کہنا جواب بھی کون یہ مولوی مجھ سے گھبراتے ہیں چلے دیا پترا گھبرانے والے دیہڑا سمجھ میں ہی نا گھبراتے کس طرح ہیں اللہ دی قسم ہے میں تو نارمل حالت دی گل بندے نال کر رہا ہوں تو بندہ کم جاندا ہے نارمل حالت میں خدا ہے نہیں کر کے میں تکا نہیں نہ بندہ وہ نہیں ہوگا ایڈی اللہ نے اکھاں مفتیاں بنائیاں میری انہاں حرامیاں واسطے عاشقاں دے دل ٹھارنے واسطے تے بے ایماناں دے دل پھاڑنے واسطے گھبراتے ہم نہیں ہیں جواب کو وہ اللہ دے بندے تیری مت ماری تینوں سمجھ ہی نہیں بیڑا غرق کردہ پہ وہ جی کون قدرت ہے طواف ہو رہا ہے تو میں نے کہا نہ جانے کون کس کا طواف ہے دوران طواف اللہ 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 ایک صحابی بولے اس نے کہا یا رسول اللہ حج 8 سال فرض ہے سائیاں ہیں تکیہ تکیہ ہے تو آنے کے بعد ہے میں کیوں گی سائیاں ہیں کہ تک کے فرمایا تک کے لنگے اس دوجی بری بولیا چپ رہے تیجی بری بولیا سرکار نے طواف پورا کرنے کے بعد کہیں پوچھے ہے حضرت کو بھی آگے گئے چلو جتے آج کھلو ہی جاؤ سائیاں ہینج کر کے تکے نا تک کہ سائیاں فرمایا کہیں پوچھے اللہ کو پتہ ہے تصور نہیں انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ میرے پوچھے حضور نے فرمایا گل سن نہیں بھئی میرے جوڑا آیا ہی ہیں دیڑیاں پوریاں دا تو زندگی ساری ہے ہی یہ نہیں کہیں گے کل تک جواب دے ساری زندگی مہلت چل دی کیا بات
ارشاد فرمایا کہ پوچھے جی حضور میں لو کل تو لو اب پروفیسر صاحب کڑے نظر دیر نر پہ یہ ہو گئی تو سب بھی ٹھپے ہیں انہوں نے ٹھپر تو آٹھا مرشد بھی رہے یہ پروفیسر عبداللطیف شاہد صاحب ہمارے خلیفہ بھی ہیں لاہور میں ہیں پروفیسر ہیں اور یہ اصلاحی تقریر بہت اچھی ہے لیکن کو میں یہاں کم بولنے دیتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں یہاں اصلاح نہیں ہے انہوں نے میں کہا تمہوں اس کھاتے چلایا تو سو اصلاح کری جاؤ اعمال دی اصلا ٹھپی جانے ہیں کم عقیدے دا یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا مزاج اور ہے عمر فاروق کا مزاج علی سونے کا مزاج مزاجوں میں فرق ہے بابا اندروں آیا تو سیدھا عمر فاروق ہے کہ انہوں نے کہی ہوئی خدا فیصلہ کرانا ہے انہوں نے مقدمہ دس ہوئے خدا نو پھٹو وٹ شوتی بولے بابا جی گل سنو میری جس گل کا فیصلہ کرانا ہے نا تھے تواڈے صاحب تواڈے صاحب میرے بلے ہو جاؤ جناب تواڈے صاحب میرے حق وچ کر دیتا ہے فیصلہ کرن تو پہلے جڑا گل سوچنا باوے نے آگے کر دیتا ہے اوئے کر دیتا ہے دوسرا مصروف سنت ذرا میں اگر تساں ذرا آرام نال سن لے انہاں کا سن آرام نال کیا بابا اندروں تلوار لے کے ایک کی ماری دوسری نہیں ماری دوسری جنا ہے جنے کی سٹ لگی پتہ لگتا ہے ایک کی لائی جناب ٹون اتنے جا کے بڑی آپ نے فرمایا فیصلہ مزاج مزاج میں من سب نبیًا 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 دیگه نجات دیگه گلزاری سردار دیگه بڑی سردار دیگه گلزاری سردار دیگه گلزاری سردار توجہ یہ مزاج اپنا تو یہ بھی اب ہمارے ہی خلیفہ ہیں نماز کی بھی فضیلت بیان کرتے ہیں کٹ کڑا کے دیتے ہیں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہیں کٹ کڑا کے دیتے ہیں ہم وہ کام بھی کرتے ہیں یہاں الحمدللہ مدرسہ ایسا ہے جس کا نام ہی کوئی یہاں خانقاہ اس جگہ پر مدرسہ ایسا ہے جس کا کیا بولو زکوٰۃ بھی ہم مجھے بولو ڈر دے زکوٰۃ بھی ایسی صدقے خیراتاں مدرسہ ہے کہ نام ہی ہماری اپنی سے میں خود زکوٰۃ دینے والا الحمدللہ اچھے آتر دیتا ہے اللہ لیکن بلائے من اصلا ایک کم بھی آمدے حضرت کلے نے 6 کروڑ روپیہ لا کی مسجد بنوائی اے بیٹھے اپنا ملنگ دھیان کرنا پیچھے بندے لگنا جائے ساڑھے ملنگا دی حالت تک ادھے اور بھی بیٹھے نہ نہیں لیتا بسم اللہ پاپے نے اتنے بال کرسی بال کو کرسی لے آتے نہ یہ ساں ایسے اور بھی بیٹھے اے میرے بھائی ہم وہ کام بھی کرتے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں اعمال تب مقبول ہے جب سرکار ہو یہ راز معلوم ہے ہمیں یہ راز کہ حضور کے بغیر اعمال کا تصور لاؤ جی اب کہیں پوچھے جی میں پوچھے فرمایا کہ حضور ہر سال حج فرض ہے ہر سال آمنا ہے
فرمایا اگر ہم چپ رہیں تو مڑ مڑ کے نہ بولا کرو لو قلت نعم مڑو کے پوچھ رہے ہیں مرزا پترا تو آج نہیں میری تقریر قیامت تک نہ بھولے او جنا حکم الہی پوچھ رہا ہے او بھائی جاگ دے ہو او زندہ ہو او بھائی وہ بندہ حکم الہی پوچھ رہا ہے مثلا اگر کوئی بندہ میرے کو پوچھے نمازاں کتنی فرض نے اے اس کے پوچھے ہے پوچھا بولو شریعت پوچھ رہے ہیں نہیں گونگیلا بڑھے میں نقشبندی نہیں ہوں چشتی قادری پوچھو بولو حضرات آستہ بولتے ہیں ان کا طریق ہے ہم ذرا گج وج کے بولتے ہیں یہ ہمارا طریق اور بولو بھائی وہ بندہ کے پوچھ رہے ہیں حکم اس حضور دی مرضی پوچھی اس نے حضور دا ارادہ پوچھے وہ کیا پوچھ رہے ہیں لے مرزا سن پھر وہ کہہ رہے ہیں حضور آج 8 سال فرض ہے تو وہ شریعت کا ایک مسئلہ پوچھ رہا اور لال شاہ جی حدیثت ساری پڑھنے پر اپنا بیان اور ہے سبحان اللہ کچھ حکم شریعت رہا ہے تو یہاں کیا بات بنتی تھی وہ بھائی اللہ نے ہر سال میں حج فرض نہیں کیا اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے صاحب نصاب ہونے کی صورت میں بولو یہی جواب ہے یہی جواب سی بندہ پہ آپ پوچھتا ہے بھائی حج ہر سال فرض ہے اب وہ جواب ایسی کہ میاں اللہ میرے نے صاحب نصاب حالت میں ایک واری حج پاپا جی ایک واری حج اللہ آپ کے آنے کو میرے لیے باعث برکت بنا اور میری ذات کو آپ کے لیے برکت بنا اور اس کا ثواب پوری امت کو پہنچائے بھائی وہ پوچھ رہا ہے کہ حکم شرع کیا ہے حضور اگوں کے کہنے لگن سنو حضور اگوں یہ نہیں کہتے میرے رب نے ہر سال ایک مرتبہ فرض کیا ہے حضور فرما رہے ہیں حضرت غلام حسین صاحب تسی بھی عالم فاضل ہو حضور اگوں فرمانے لو کل تو نام زبان بند رکھا کرو اگر میرے منہ چوں ہاں نکل دی اگر میرے منہ سے ہاں نکلتی لواجہ بند آبادہ ساری زندگی فرض ہو جاتا اسے کہتے ہیں قدرت مصطفیٰ اسے کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ وہ جو بڑے جان بھی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ رسول اللہ قیام کے در کی فقیری دو جہاں کی ہے امیری اب آ گیا وقت اخیری اللہ کی
یا سیدی یا رسول اللہ انت شمس انت بدر انت نور فوق النور انت لا شک محمد انت مصباح الصدور یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک اے خدا کے حاضروں یہ سلام عاجزاں ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں بالخصوص سادات جو تشریف لائے، بالخصوص سادات جو تشریف لائے، میرا ہمارے پہلوان شاہ جی، پیار نہ لگا پہلوان شاہ جی کا نام، آپ ابراہیم شاہ صاحب، ناگا مس شاہ صاحب، بالخصوص آپ حضرات کا اور ہمارے جو انتہائی واجب القدر اور میرے مشفق و مہربان عہد قبلہ، ان کو پیار سے میں لال شاہ جی کہتا ہوں، حافظ عبداللہ دامت برکاتہ مولانا قدسی اللہ تعالیٰ ہمارے درسہ پولیس صاحب جو ہوں گے اور یہ ہمارے ساتھی صوفیاء میں سے ہیں، اور ہمارے شمسی صاحب آگے تشریف فرمائے، جن کا سینہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تتبو ہے ہر لمحے صوفی گداس کا محل بنا ہوا میرے بھائی بھی یہاں پر تشریف فرمائے، بڑے بھائی عزیز بھائی بلال بھائی، میرے چھوٹے بھائی نوری بھائی، میرے بھتیجے جو فوج میں ایک میجر ہیں وہ بھی یہاں ہیں، اور جو ایک ہیں ایس ڈی او ہیں وہ بھی ہے یہاں۔ میں اصل میں چونکہ میرا بہت کم حضرات سے ملنا جلنا ہے اپنے خاندان میں بھی، تو خاندانی امور کچھ عجیب سے ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں نے کہا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھا ہوں، کہیں یہ نہ کہیں کہ وہ اپنے مریدوں کی لہر بہر میں، میرا مزاج صرف ذکر سرکار ہے، اور آپ جو چونکہ یہاں سارے تقریباً 99% سلسلے کے ساتھی ہیں، 1% دوسرے ساتھی ہیں۔ ہمارے گاؤں سے میں سبحان اللہ، ہمارے گاؤں سے حاجی عبدالغفار صاحب یہاں تھے، اور کپتان صدیق صاحب، آپ حاجی طارق صاحب اور دیگر حضرات جو ہمارے گاؤں سے بہت سارے بزرگ لوگ، حاجی اکرم صاحب، یہ تشریف فرمائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر میں علماء میں سے حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہ ملاریہ قدسیہ تعالی اللہ تعالی عمرہ، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے، آمین۔ آپ ایک جید عالم دین، بہترین مدرس، معلم، بہترین خطیب اور عالم دین ہیں۔ فیصل آباد سے آپ ہمارے جو یہ ساتھی علماء ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، اس کے راضی رہے۔ ہمارے حافظ صاحب اپنا قاری صاحب قاری بھارت صاحب اور قاری غلام عباس صاحب مجھے کرو، قاری غلام عباس صاحب کچھ دنوں ہوئے ہیں مدینہ شریف سے آئے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ رسمی طور پر باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ رسموں سے آگے ہیں، پٹی نہ بھول جانا جو میں نے پڑھا رکھی ہے، اصل پٹی جو وہی ہے جو میں نے پڑھا رکھی ہے، یہ صرف رسم ہوتی ہے، دوستوں کو تسلی ہو جاتی ہے، وگرنہ دیدار یار کافی ہے، دیدار یار ہے۔ تو چلو میں آپ کا یہ نقشبندی حضرات ادھر تشریف فرمائیں، اور یہ وہ نقشبندی حضرات کی جمعیت ہے خاموشی،
یہ یہاں ہمارے گجران والا کے نقشبندی حضرات ہیں، خاموشی سے پیچھے بیٹھے ہیں، تو اللہ ان کی عزتوں کو بڑھائے. ہماری تمر ہتھیار سے فاضل صاحب دعوت برکاتہ عالیہ اور وہ آتے کے ٹائم پر ہے. غلام حسین صاحب پورے شکار دیکھتے ہیں کہ آخری ویلا جانا پہلا نہ جانا ہوا ہے. آئے آخر سے انہوں کریمیاں انہوں مہربانیاں آئے اور میں نے یہاں ایک تختی لگا رکھی ہے، آنے والا آئے اور بسترا اور کھانا پائے اور جانے والے کے لیے راہ بچھا. لیکن میں شکر گزار ہوں، میں کاریاں سے کینٹ سے اور کاریاں شہر سے فیصل آباد سے خانے بال سے ملتان سے اور گجرات سے سیالکوٹ سے اور دیگر یہ جھیلم دینا اور میرپور سے اور کھڑی شریف سے اور جہاں جہاں ہمارے ساتھی جہاں جہاں سے آئے، میں ہر اس خطے کو سلام پیش کروں اور میں آپ کو اس سلام کے ساتھ شکر گزار ہوں آپ کا، اس لیے نہیں کہ تم میری ماں کے چرم پر آئے ہو، اس لیے کہ تم نے ذکر مصطفیٰ کیا. آپ آئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا رات کو اس میں یہ نہیں ہوئے گا کہ جس طرح میں نے سنا لگا کہ مادی ہے شان ہے. ہم جانتے ہیں کیا شان ہے. ہم نے عزوب کا ذکر کرنا ہے تاکہ ہماری ماں کی روح کو اس کا فیضان نصیب سارے محتاجی نگاہ مصطفیٰ بے شک سکتا وہ بھی اور ہم بھی محتاجی نگاہ مصطفیٰ. اس میں آپ سب کا پورے والے حاجی صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اخلاص پنڈی گھیب اٹک راول پنڈی بہوٹا یہ قریب کے خطوں سے آنے والے سارے پیر بھائیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ نے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہے مسجد سرکار کا ذکر کیا ہے کہ اس کو اونچے جو ہونا چاہیے تھلے نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں بالخصوص یہ ڈاکٹر عرفان صاحب دامت برکاتہ میں آپ کا شکر گزار اور یہ آج نہیں رہوں گا. آپ دیکھیں گے میری اصل ٹھیک ہے اور میں قیامت کے دن بھی آپ کو نہیں ہوں گے. خدا کی قسم. ڈاکٹر عبدالشکور صاحب یہ ویسے متوالی اور دیوانے ان کا عجب ایک رنگ ہے، عجب ایک حال ہے. ان کا مہینے میں 28 دن یہاں تو ان کا میں شکر گزار ہوں. ان کے دل میں عشق رسول معجزن ہے. یہاں لاکھوں روپے کی ادویات لا کر غریبوں میں مفت تقسیم کرنے کے لیے لوگوں کے علاج کرتے ہیں. اور اس 14ویں صدی 15ویں میں ایسے افراد کا پایا جانا محض مہربانی خدا ہے. آپ بتاؤ جو ہم نے ابھی ذکر سرکار کا کیا توفیق کس نے دی؟ ایک آواز سے بولو. تو پھر یہ اس کا شکر ہے جس نے ہمیں نیک کام کی توفیق دی. تو موفق حقیقی اللہ پاک ہے. موفق حقیقی. تو حضرت جو اعمال توفیقات کے کر رہے ہیں اللہ کو قبول فرمائے. صاحب آپ کو آپ کے ساتھی آنے والے جتنے بھی ساتھ آنے والے ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. قبلہ پیر جمال صاحب دامت برکاتہ عالیہ حضرت خواجہ جمال الدین ہانسوری رضی اللہ تعالیٰ اولاد پاک میں سے ہیں. خواجہ جمال الدین ہانسوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد پاک میں سے ہیں. میں جناب کا شکر گزار ہوں جناب لاہور سے تشریف فرما ہوئے. باقی حضرات کو میں نے شکریہ ادا کیا لیکن باوجود اس کے کچھ دوست رہ سکتے ہیں. میں عبداللہ رضوی کھڑیوں قصور آپ اور آپ کے سارے ساتھیوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں صوفی وسیم صاحب آپ کو یہ ہمارے مرید اور خلیفہ بھی ہیں. خلیفہ بھی ہو گئے ہو چلو کام میں آپ کرنا یہ کم بھی ہے یہ خاص گل ہے. اب کمرے دسنا پڑنا یہ اچھا اگے ہو گئے کہتے میرے سامنے آؤ. یہ نیڑے آؤ نیڑے آؤ. یہ وہ شخص ہے اور نیڑے آؤ منہ اس طرف پر. یہ وہ شخص ہے کہ رات کو پروگرام مدینہ شریف میں بنتا ہے اور صبح ہم مدینہ شریف
شخص ہے کہ جس نے لاہور میں ہمیں کہا کہ یہ زمین ہے اسے میں وقف کرتا ہوں کہ ہمارے گراں والے بھی سنیں گے جڑے اس طرح والے ہو ہمارے پرا بھی سنیں گے بات کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے کوئی دکان کھولی ہے اور لوگوں کو لوٹتے ہیں یہ سن لو ہمیں لاہور میں ایک شخص نے 10 پیارے اسپیکر کتنی زمین دی 1400 اس وقت 2 ارب روپے میں نے لی یا آپ کے نام کرائی؟ جی میرے پاس ہے اونچا بولو جی میرے نام میں وہاں گیا میں نے جگہ دیکھی میرا جگہ سے کوئی تعلق وہ بندہ لے کر میرے پاس آیا ہم نے اسے ریجیکٹ کیا آپ کو دی اور کیڑا پیر چاہیے سننے ہو جی حضرت جی لال شاہ جی کہ ایویں نہیں کٹھے ہوئے میرا پیو پیر نہیں میرا دادا پیر نہیں 2 ارب تو پیر کی لمن کروڑ روپیہ کر لو کتنے کی ہے اس وقت زمین وہ سن دے پیر صاحب علی جان بلال بھائی حضرت نوری صاحب اور ہمارے بھتیجے کپتن صاحب اور جس جنے کی سر ٹوپی رکھائی اور پیر فاضل صاحب اور پیچھے غلام حسین 2 ارب یہ آپ کو کہہ رہے ہیں بندہ سامنے ہے جس کے نام ہے اور ہم نے ان سے یہ کہا پوچھے کلمہ پڑھا کر ہم نے کہا ہمارے شیخ کا یہ طریقہ نہیں بولو اے سپیکر چھ بولو انجینئر علوی صاحب کیا چھوکے کرنے ہو بادشاہ ہو اللہ نے بندے ہو اے طریقے لبے اگے آؤ آئے کیا کرو باوے کی ادھر اچھو جلدی کرو اے رستہ دینا اے بابا صاحب نے سنگی طریقے لبے کے مالی جین میں سے ماشاءاللہ تو یہ کیا کہا ہم نے آپ کو یہ ہمارا طریق ہے بولو اسپیکر میں بولو آپ نے فرمایا یہ ہمارا طریق نہیں ہے پروفیسر آپ جان آپ کا کام ہم آپ کی پشت پر ہیں باقی یہ آپ کا سبحان اللہ چاچا غلام حسین ماشاءاللہ یہ وہی وجہ تو ہے کہ ہم اپنی کرامت نہیں سنا رہے یہ عطائے نگاہ مصطفیٰ سبحان اللہ کوئی سن رہے ہیں پیو تیرے لٹیا نہیں انہوں چند مکھنا یہ ذہن میں رکھنا ہمارا کبھی یہ نظر اور یہ ساتھی انہوں نے جگہ دی اور ہم نے کیا کہا سنو اب سنیں ان سے ہم نے کہا یہ جگہ مدرسے کو وقف کریں اور اس مدرسے میں کون رہے یہ بھی سنو قاری غلام عباس اور یوسف شاہ ہم نہیں جائیں جگہ کس کو ماڑی لگتی ہے اور وہ جگہ کی آمدن کتنی ہے جی سالانہ جڑی اوپر اراضی ہو رہی ہو قابل کاشت ہے شہر والی کو چھوڑ کر 15 لاکھ ایک مرید میرا پتہ میں نے کیا کہتا ہے وہ اتھے ہونا ہے امریکن نیشنلٹی ہے اور سے میں نے کہا چاہ رہا ولادہ خان تو پیرا تیرے لیا بھی چل رہا دنیا تھے کوئی نہیں میں نے حکم دے میں جا کے پروفیسر مرافی پرکامت حسین کو آگا ہوں وہ میرا ڈر ہو بچے ہوئے کنوں اور میرا ڈر ہو خدا دی ذات نو مطا ماریا منجے کے بعد نو اے ہم دنیا سے جائیں گے یہ زمین ہمارے ساتھ نہیں ہو میرے ساتھ وہ ہی ہوں گے جن کا میں نے نام لیا ہوتا جی ہے کون نہیں بڑی مہربانی اللہ نہ بدلے لوگ پریشان ہوتے ہیں میں بجلی کو دیں گے تو میں باپتا کو بجلی بیچتا ہوں پاکستان باپو میرا جو بتیجا ہے سی ڈی او ڈی سی کے ہونی ہے آپ ایس ڈی او صاحب بھی سن لیں اصل میں یہ میرے خاندان والے بھی مجھ سے ابھی ملے ہیں جانتے تو ہے نہیں انہیں سمجھے ہو رہے تھے پروکی لا کے بیٹھے ہو سکتا ہے کسی نے دماغ جب خیال جائے اتنی جو قوم کٹھی ہوئی یار بڑی کھاتا کھول کے بیٹھے ہو رہے ہیں ہم یہاں تویز نہیں دیتے ذہن میں رہے
بولا پی لیو نہیں کوئی گٹ مٹ نہیں کوئی جن کو جنوں کا تو اتنا سکھان ہے گجرا والا آ گیا جن کیا آ گیا گجرا والا جن آیا جن جناب بھائی کو تو چوکے اوتھے چھڈے اوتھے چوکے اوتھے حضرت صاحب 1.5 گھنٹہ لایا تیری جن جا اے ہمارے خلیفہ پاک وہ جن اور تیز ہو گیا ایک مجھے سبحان اللہ پیر سونا ہے جن نے اور تھوڑی مستی کی ہم یہاں اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے تو عرفان پاک ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں اس بندے نے فون کیا اس نے کہا جی کام بڑا خراب ہو گیا جن بڑا زور پکڑ گیا میں نے کہا علی رضا سے رابطہ کرو چونکہ جڑے بھی چھو چھالے ہونے میرے لگے بھی چھپے جا میرے پاس ٹائم کون ایسے کرنے کا منگا بھی بڑی مشکل سے کرتا ہوں یہ رنگ بھی میرے یوسف کل زبردستی کی ہے اب پوچھ لو اس ان کے ہے نا زبردستی لگا یہ نہیں لوگ آئیں گے ذرا تھوڑا سا مگر نا اپنا حال بڑا عجیب ہے سویرے میں فجر کی نماز کے بعد سے یہاں بیٹھا رہا رات ساری فجر کی 2 گھنٹے پہلے آ کر میں یہاں پر دوستوں کو جگایا تقریباً 3-3:30 بجے تو اس وقت میری حالت جیب ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اپنی تو حالت یہ ہے ہم ان کے پاس ریفر کرتے ہیں پیر محمد علی صاحب کے انہوں بڑا زور مارا جن کے تھے حضرت میں نے جانا اور جن جانا سنگا تو انہوں نے وہ پھر اس نے مجھے فون کیا ویڈیو کال اس نے میں کہا کیا ہوا ہے اچھا میں نہیں کچھ کرتا لیکن جب اس نے بولا نا علی رضا نے 1.5 گھنٹے تو زور مارا میں کہا بہت چنگا ہوا نہیں سبحان اللہ خلیفوں کو پتہ رہنا چاہیے پیر ہے کیا ان کے پر نکلتے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں ہاں جدوں خلافت دیوے کامل پیر تو پیالی ہاتھ چ پڑے پیالی انہوں پرے پانی نہ خلیفے نو کہے سڑا ہے اے جی میں پیالی میرے ہاتھ چ تیری خلافت میرے ہاتھ چ پھر ہینڈ کر کے ڈول دے آلی آگے جدوں میں چاہ اٹھا بھی کر دے سبحان اللہ کدے خلیفہ گڑبڑ نہیں ہونے والی خلیفہ پتر توبہ کر تھوڑا دیڑا ہے کمری تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو قبلہ حضرت صاحب نے جب جو اس نے مجھے کہا نا جن علی رضا نے 1.5 گھنٹے نہیں گیا میں گیا وہ جن علی کتنے ہے سامنے کارو سپیکر ہو گئے انہیں جو سامنے کیتا میں نے ایک بات کی سر میں کہا ہیلو میں علی رضا نہیں ہوں اللہ کی قسم میں کہا ہیلو میں علی رضا نہیں ہوں جن گیا یہ اتنا سا کام ہے جناب کتے بھی ایکنو آ گیا کون کون گواہ کھڑا کرے ہم جنہیں نکالتے نہیں ہیں شاہ صاحب اندر بیٹھے ہوئے یہ ان کو میں لوگوں سے ملواتا ہوں ان کا تعارف ہوں یہ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہاتھ چموا رہے ہیں یہ میرا بچہ حافظ ہے ماشاءاللہ یہ حفظ بھی کر رہا ہے اور نال ہی میرا بچہ یہ اگر ابھی یہ فاتحہ شریف میں پڑھے گا نا تو دعائیں لمبی میں کرنے نہیں دیتا ہوں اب دعائیں سنیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں اس کو میں نے درود شریف یہ سکھایا ہوا ہے جیڑا بندہ کوئی آوے تاکہ آ جاتے ہیں پھونک مار دے درود پڑھ کے پھونک دیا استغفار بتا یہ اندر ادھر کمرے میں بیٹھا میں باہر بیٹھا ہوا لوگوں سے مل رہا ہوں یہ اولاد بندے کو کمزور کر دیتی کیا کر دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں حسنین کریمین آئے حسن ممبر سے نیچے اترے دوڑ کر جا کر چون کر کہنے لگے اولاد اور مال بڑی آزمائش یہ اندر بیٹھے ہوئے تو مگا میں نے ملیا با مل گئے وہ آدھا ہے جی میں نے کو دم کرا ہے کچھ نشن کی شکایت ہے میں نے اندر جا اچھا اندر میرے تگڑے مرید جڑے نا انہیں میں کلے نہیں چھڑے کرے یہ بھی انہوں نے تگڑا جو بندہ ہوتا جڑا کو دو چار مستی کوئی کرنا تھے اب چھک بھی دینے آسا الحمدللہ تو میں آگے میں تگڑے دو اندر سن اتنے بھی اندر سے آواز ہے اللہ پر یقین کریں لال شاہ جی میں جو لگیا جی میں کسی میرے دل تے ہاتھ رکھا میں کہا اندر تشاہ ہے یہ اندر ہی کی ہو رہے میرا دماغ پھر گیا میں اٹھ کے نکل کے باہر آیا پھر جس نے نظارہ دیکھا ہاتھ کھڑا کرو پھر انہوں نے کہا ادھر کیا پھر الا اللہ کیا بولو الا اللہ کیا الا اللہ اور بولو الا اللہ
دماغ پھریا مرا اپنے وہاں اندر منڈا کلا یہ جن اندر حاضر ہو گیا این کی تھا این کر کے اندر جاگر میں آج تک جن کے دور بھی لگے آپ یہ بزرگ بھی نہیں آئے ایتھو نکل دیا عیسیٰ والے یوسف واسطہ خدا دئی ایسے گلوڑی جو کڑ میں رہا میں آگے تم کیڑا سمجھے ہے میں نے یہ بھول گئے تم مولوی سمجھے مفتی سمجھے حالی یہ فنکاریاں سنساریاں آمدیاں پتر کہ جن تبوت پرید اصل رشتہ رسول اللہ اگر تمہارے دل میں رسول اللہ کا پیار آ جائے جن ہے جات بن جائے یہ بن لے سن شیر تکیا نا حضرت حرسہ نے تو ان تک کے شیروں نے کیا شیروں منہ کھولے خان نفر میں شاہ بالعارس یہ غیرت غلام مصطفیٰ تمہاروں پتہ ہی نہ ہوئے کہ غلام کس نے یا بالعارس انا مولا رسول اللہ میں رسول اللہ کا غلام وہ ایک کتے دی طرح دوڑی لائی اس آگے سرکار درسی بھی انہوں نے غلام